بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل جلالہ اس بات پر حد درجہ غیور، بہت ہی غیرت مند ہے کہ اللہ تعالی کے لیے اولاد کو ثابت کیا جائے۔ پورے قرآن کریم میں جہاں یہ بات آتی ہے وہاں اللہ کے جلال، قرآن کریم کا لہجہ بھی بہت زیادہ جلال والا ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین عرب نے، آج کل کے زمانے میں کہہ لیجئے ہندوؤں نے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کیا، قرآن نے اس مضمون کو جب بیان کیا تو قرآن کا لہجہ بھی انتہائی جلال۔ آپ یوں کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس بات سے ناراضگی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس بات سے تکلیف ہوتی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کیا جائے۔ اولاد کی ضرورت دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا نسب آگے چلے، دوسرا میرا بڑھاپے کا سہارا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نسب کی ضرورت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بڑھاپا آئے گا۔ دوسری بات، اس سے بڑھ کر ایک یعنی بے ادبی اور گستاخی میں ایک قدم کافر اور بڑھ جاتے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی ثابت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی بیٹیاں ثابت کرتے۔ اسی لیے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور ان کے یہاں جتنے بت تھے ان کو وہ اللہ کی بیٹی اور اولاد کہتے۔ سارے بتوں کے نام جو رکھے ہوئے تھے وہ عورتوں والے تھے، لات، عزا، منات، یہ سب نام بھائی عربی کے اعتبار سے کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ عربی کے اعتبار سے بھائی کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہ مذکروں کے نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے کیف تحکمون، بدبختو تم یہ کیسی تقسیم کرتے ہو؟ اپنے لیے تو تمہیں بیٹی گوارا نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ثابت کرتے ہو؟ بیٹیاں ثابت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی توہین کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اتنی بے ادبی کرتے ہو۔ اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، مسلمان تو الحمدللہ یہ غلطی نہیں کرتا، مسلمان تو الحمدللہ یہ غلطی نہیں کرتا، لیکن تھوڑی بہت کوتاہی مسلمان اللہ کے حق میں کر جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ خرچ کرتے
اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ چیز کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے کام کی نہیں رہتی. سارے نہیں، الحمدللہ مسلمانوں میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ بار بار دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے مال کا اعلیٰ ترین جو مال ہوتا وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے. صحابہ اکرام تو ماشاءاللہ تھے ہی سارے ایسے. اپنے مال میں سب سے اعلیٰ ترین کس کے لیے خرچ کرتے؟ آج گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ ایسے دسیوں نہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں اللہ کی توفیق سے جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اعلیٰ ترین خرچ کرتے ہیں. لیکن مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، چاہے وہ اکے دکے ہی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی کوئی چیز پیش کی جائے گھٹیا پیش کی جائے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی گزرا. اللہ کی بارگاہ میں جو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بیٹا تھا اس کو کس کے لیے پیش کیا؟ اللہ کے لیے پیش کیا، اللہ کے لیے پیش کیا. اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں مدرسوں میں طلباء وہ آتے، لوگ آتے اپنے، جو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے یہاں داخلہ لینے کے لیے آئے، پہلے اس میں کہ جی مولوی صاحب میرے سارے بڈھے نے جیڑے وہ ماشاءاللہ اچھے پڑھتے، یہ بیٹا جو ہے نا اس کو بچپن میں چوٹ لگ گئی تھی، اس کی بینائی چلی گئی ہے، کسے کام بدانی ہے. الفاظ ایک ہوتا نا دل میں، نہیں میرے منہ پر کہہ رہا ہے اے کسے. اسی لیے آج قابل علماء کم پیدا ہو رہے. اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ، پہلے دور میں اپنی اولاد میں سے سب سے اعلیٰ جو بچہ ہوتا اس کو دین کے لیے وقف کیا جاتا. اب ہمارے یہاں اس کی کوئی اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت کرے. الحمدللہ میں نے اپنے والد میں، اپنے دادا میں، ان لوگوں میں یہ دیکھا اپنی ساری اولاد کو دین کے لیے وقف کیا اور صاف کہہ دیا. ہماری والدہ صاف کہا کرتی دنیا کا کوئی کام تم لوگوں سے مطلوب ہی نہیں ہے، دنیا کا کوئی کام تم لوگوں سے مطلوب ہی نہیں ہے. میرے ایک بھائی الحمدللہ دیندار ہے، ان کی وضاحت آپ دیکھیں تو علماء والی ہے، حافظ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ نے کاروباری طور پر ان کی ذاتی فیکٹری ہے. میری والدہ کبھی بھی ان کی فیکٹری پر خوش نہ ہوتی، کبھی بھی ان کی فیکٹری پر خوش نہیں ہوتی، اور ہونا بھی یہ چاہیے. ایسا نہیں میرے بھائی وہ غلط ہے، آگے انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، خود ماشاءاللہ دیندار ہے، دین سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. لیکن والدین کو یہ تھا کہ نہ، ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہی نہیں تھی کہ ہمیں وہ اولاد اللہ دے جو ہم آگے جا کے کاروبار کرے، فیکٹریاں چلائے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہی نہیں تھی. ہم تو اتنے پانی میں نہیں ہیں، ہاں ہمارے بڑے اسی طرح کے تھے. اور ہر مسلمان کو بھائی ایسا ہونا چاہیے، اللہ کے لیے وہ پیش کیا جائے جو کیا ہو، اعلیٰ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی بھی اسی طرح کرتے. اس کی قدردانی بھی بھائی کیا کرتے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے گھر کے کام کاج میں بچوں کی، چھوٹا بچہ ہو تو گھر کے معاملات میں بڑی آسانی رہتی. ام سلیم رضی اللہ عنہ بڑی عظیم خاتون تھی مدینہ، اپنے بیٹے حضرت انس کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی. اللہ کے نبی میرا یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، میرا یہ بچہ کیا ہے؟ بڑا سمجھدار ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، آپ میرے اس بیٹے کو اپنا خادم بنا لیجیے تاکہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرتا رہے. حضرت انس فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے حضور کی خدمت پہ لگا دیا اور مجھے ایک نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کے نبی کے راز کو راز رکھنا. کیا؟ اللہ کے نبی کو راز. پھر کافی عرصہ بعد ایک دن بیٹے کو آزمایا حضرت ام سلیم نے، انس کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا ایک کام جا رہا ہوں.
آگے روٹین سے ہٹ کے کیا کام جا رہے؟ حضرت انس نے فرمایا وہ اللہ کے نبی کا راز ہے، وہ نہیں بتاتا کیا جا رہا، وہ نہیں بتاتا۔ ام سلیم خوش ہو گئی، کہا ہاں بیٹا، اللہ کے نبی کے راز کسی کو بتانا نہ مجھے بتانا، کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت انس نے 10 سال خدمت کی، بھائی کتنا عرصہ، اللہ کے نبی سے بڑی دعائیں لی، اپنے بیٹے کو پیش کیا، کوئی کام نہیں۔ حضرت ام سلیم جب حضرت انس کو دیکھتی، اللہ کے نبی کا کام کرنے، کبھی بازار جا رہے ہیں، کبھی کسی کو بلانے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو بلا کر لے کر آ رہے ہیں، بڑی خوش ہوتی کہ میں نے اپنا بیٹا اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے کیا کر دیا۔ اور حضور نے بھی پھر بڑی دعائیں دی۔ حضرت انس کو کہا اللہ تیری عمر لمبی کرے، اللہ تجھے اولاد دے، اللہ تیرے کاروباروں میں برکتیں دے۔ عمر ماشاءاللہ حضرت انس کی 100 سال ہوئی۔ کتنے؟ کہتے 100 سال کی عمر میں بھی میرے سارے دانت ٹھیک ہیں۔ میں 100 سال کی عمر میں کیا ہے؟ کاروبار کی میری صورتحال یہ ہے کہ لوگ میرے پاس سفارشیں لے کر آتے ہیں، انس تیری مہربانی، اپنے کاروبار میں کچھ 4 پیسے ہمارے بھی لگا لے، تجھے اللہ کے نبی نے دعا دی ہوئی ہے، اور تو مٹی بھی لے کر آتا ہے، اس کو بھی سونے کے بھاؤ بیچ دیتا ہے، اللہ تجھے۔ کہنے لگا اولاد تو میری اتنی ہے کہ میں خود اپنے پوتے پڑ پوتے آگے سب شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں، ناراض نہ ہونا بھائی، میں کوئی بزرگ جو وہ میری بات کو محسوس نہ کرے۔ ہم رمضان میں اعتکاف آئے گا کہ چلو ابا جی ہن تسی کچھ کرن جوگے تے رہے نہیں، تسی کیا۔ اس رمضان میں میرے ایک دوست سے بلا تکلف میں نے کہا نکمے آدمی، آپ پورا سال مجھے کہتے رہے میرے اعتکاف بیٹھنا، تو اب کدھر بھاگ گئے ہو؟ مفتی صاحب فلاں کام پڑ گیا تھا، بس اس وجہ سے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے کہا اللہ کو یہی تو مطلوب ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو یہی تو مطلوب ہے؟ جو بندہ حد درجہ دنیا کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، پھر سب کو چھوڑ کر آئے، اللہ کو بھائی یہی تو کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اب آپ حد درجہ ٹھنڈ ہے آج رات میں، لیکن اللہ یہی تو دیکھتے ہیں کہ یار میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس طرح ٹھنڈ میں اٹھ کے آنا، اذان دینا، مسجد میں آ کے اللہ کو یاد کرنا۔ اگر اللہ نے ساری چیزیں غیب میں نہ رکھی ہوتی، اللہ ہمیں اس نماز کا صلہ دکھا دیتے، اس کا بدلہ دکھا دیتے، تو خوشی سے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ، سچی بات یہ ہے، اس اندھیرے میں اٹھ کر آنا، اندھیرے میں اٹھ کر آنا اور قرآن کی محبت میں اتنی دور آنا، میدان محشر میں اس کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ چھپا رکھا ہے حکمت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ جزا کی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال تو کافر جو تھے، بیٹی اپنے لیے پسند نہیں، اللہ کے لیے کیا کرتے تھے بیٹی کو؟ قرآن کریم نے یہاں الفاظ دیکھے کتنا جلال ہے قرآن میں، فَاسْتَفْتِهِمْ، آپ ان سے پوچھئے۔ یہ پوچھنا تحقیق کے لیے نہیں ہوتا، جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ یار میں تجھے پوچھتا ہوں، تجھے کیا مصیبت پڑی تھی، تو نے یہ گناہ کا کام کیا۔ یہ جو ڈانٹ کا پوچھنا ہوتا نا، وہ توبیخ کے لیے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، آپ ان لوگوں سے پوچھئے، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتِ، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے۔ گھٹیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ پیش کرے۔ میں جب بھی اس طرح کی بات کرتا ہوں مجھے ایک خیال آتا ہے، میں جب حفظ کرتا تھا نا، وہاں ایک بہت بڑے چودھری، بہت بڑے، آج بھی وہ خاندان بہت مالدار ہے، اس وقت بھی اللہ نے بڑا مال دیا تھا، ان کا ڈیرا تھا، جانور رکھے ہوئے تھے بہت اعلیٰ۔ انہوں نے کیا کرنا، جب بھی کوئی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹا کی شادی کرنی ہے، تو مدرسے آنا۔ وہ مجھ سے کافی مانوس تھے، انہوں نے استادوں کو کہنا 2 طالب علم دے دو جی، مجھے کام ہے، ہمیں لے جانا۔ ان کی 100 بھینسیں تھیں، بڑے بڑے اعلیٰ کٹے ان کے ہوتے۔ حافظو، ان کا لفظ ہوتا تھا کیا؟ جڑا تو سارے تو چنگا لگتا نا، وہ لے جاؤ، جو سب سے
میں آج بوڑھے ہو گئے، مجھے ابھی گجرانوالہ میں ایک جنازے میں گیا، بہت سالوں، اس وقت وہ نوجوان تھے بہت، اب بڑھاپا، میں بہت عقیدت سے ان سے ملا، بڑے احترام سے مجھے کہنے لگے آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں کہا جی میرا بچپن یہاں گزرا، اگرچہ میں آپ کو کوئی 34-35 سال کے بعد ملا ہوں، لیکن میں نے پہچان لیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے ان کی بیٹی، پہلی بیٹی کا نکاح، شاید یہ 90 کی بات ہے۔ ہم 2-3 حافظوں کو گاڑی میں، استادوں کو کہا، ہمارے استادوں سے یہ رانا تھا بڑا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے گجرانوالہ منڈی میں لے گئے۔ ہمیں کہنے لگے بچوں جو 3-4 جانور تمہیں سب سے اچھے لگتے ہیں ان پہ ہاتھ رکھو، وہ خریدتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ خریدتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے وہ دینا جو کیا ہے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور میں آپ کو بڑا، مجھے تو لذت آتی ہے جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ اس وقت تک تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری حضور کے پاس ہے، کہ اللہ کے نبی جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں سوچ رہا ہوں میری جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ باغ ہے، اور وہ باغ مسجد نبوی کے ساتھ۔ اس وقت مسجد نبوی کا جو عورتوں والے کونے ہیں اور جو باب فہد ہے مسجد نبوی کا حضور کے روضہ سے الٹ سمت، یہ پوری پٹی حضرت ابو طلحہ کا باغ ہے۔ یہ پوری پٹی کیا ہے؟ حضرت ابو طلحہ کا۔ آپ اندازہ لگا لیجیے حضور کے گھر سے کتنی بالکل ساتھ تھا، اور کنواں اپنا، اب بھی وہ کنواں مسجد میں، اتنا اعلیٰ باغ۔ اللہ کے نبی یہاں آتے بیٹھتے، کہا میں نے اپنا خیال کیا میرے مال میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے، اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیے، میں اللہ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو چاہے کرے، جو چاہے۔ حضور نے تعجب سے کہا ابو طلحہ یہ باغ دے رہے ہو؟ چونکہ یہ مدینہ کا قیمتی ترین سرمایہ تھا، یہ باغ دے رہے ہو؟ جی اللہ کے رسول یہ باغ دے رہا ہوں۔ اچھا، اللہ کے نبی نے اگلا سوال اس سے بھی وزنی ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو طلحہ تیرے جو چچا زاد بھائی ہے، تیرا جو شریک ہے وہ سارا غریب ہے؟ ہمارے یہاں شریکے کی لعنت ہے، عربوں کے یہاں بھی تھی۔ تیرے جو چچا زاد بھائی ہے، تیرا جو شریکہ ہے وہ غریب ہے، ان میں بانٹ دوں؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ ان میں بانٹ دوں؟ اب حضرت ابو طلحہ نے کہا میں اللہ کے لیے دے چکا، جہاں بانٹنا بانٹے، جہاں بانٹنا بانٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ حضرت ابو طلحہ انصاری کے چچا زاد بھائی جو تھے سب غریب تھے، ان میں تقسیم کر دے، میں اللہ کے لیے دے چکا، میں اللہ کے لیے۔ بہرحال ام خلقنا الملائکۃ اناثا، جب ہم نے جب پیدا کیا فرشتوں کو مؤنث، تم یہ کہتے ہو نا فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا، وَهُمْ شَاهِدُونَ، تم اس وقت موجود تھے، تم حاضر تھے وہاں، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ فرشتے جو ہیں بھائی ایسی مخلوق ہے، ان میں نر اور مادہ ہے نہیں، تم موجود تھے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ تم نے آنکھوں سے دیکھا۔ الا، اب دیکھیے قرآن کا جلال، الا خبردار، انہم من افکہم لا یقولون، یہ ان کا بدترین گھڑا ہوا جھوٹ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ ولد اللہ، بدبخت کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ نے اولاد کو جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، پکی بات ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پکی بات ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے پر بیٹیاں منتخب کی اپنے لیے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، یہ کیسی بھنڈی تقسیم کرتے ہو؟ یہ کس طرح کی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ نالاقو، تم نصیحت نہیں لیتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل، واضح دلیل ہے اس بات کی؟ فأتوا بکتابکم، لاؤ اپنی لکھی ہوئی دلیل ہمارے سامنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
اگر تم کیا ہو سچے ہو. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. دوسرا ظلم، انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب بنا دیا. کچھ عرب قبائل ایسے تھے فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے، اور کچھ بدبخت ایسے تھے جنات کو کیا کہتے؟ اللہ کی اولاد کہتے. جنوں کو بھائی کیا کرتے؟ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَ، حالانکہ جن جانتے ہیں إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ ان کو بھی اللہ کے سامنے پیش ہے. یعنی جن فرشتوں کو اور جنات کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے روب سے کانپ جاتے. اللہ کے روب سے. حدیث میں کیا آتا ہے، حضور نے کیا فرمایا، ترمذی کی جو روایت ہے، میں جب معراج پر گیا آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو. وہ جنات جو اللہ کے ایک حکم سے کانپ جائیں، وہ فرشتے، وہ جبرائیل جو اللہ نے اتنی بڑی طاقت بنائی ہے، لیکن اللہ کے روب کے سامنے حضرت جبرائیل کا پتا پگھل جائے. ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اولاد بنا رہے ہیں. یہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ، ان کی اپنی حالت یہ ہے إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. یہ تو اب جن بابوں کو ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی ان کے جو سائن ہو جائے تو جنت کا ٹکٹ پکا ہے، اللہ کے آرڈر کو یہ معطل کر دیتے. اور اس طرح کے اصل لوگ، ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے بھائی. یہ جتنے مشہور لوگ ہیں، ہمارے بہاؤالدین زکریا، ہمارے اجمیر شریف والے جو ہیں، یہ تو سارے اللہ کے مقرب بندے. ان کی اپنی زندگی میں ہرگز یہ کچھ نہیں تھا جو بعد والوں نے کیا، ان کی اپنی زندگیوں میں کچھ نہیں تھا جو کس نے کیا ہے. ہمارے علاقے کا یہ جو مشہور فیکٹری چل رہی ہے دربار کی شکل میں، وہ صاحب قبر خود کیا کرتے تھے؟ وہ بیچارے رویا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں نے میری قبر بیچ لی. ایسا ہی ہو گیا، ایسا ہی. اب قیامت والے دن وہ تو جواب دے نہیں ہے. میں سیالکوٹ کے ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں، پورا خاندان ان کا مشرکہ، ان کے مزاروں کی شکل میں بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں سیالکوٹ میں، اور وہ خاندان میں سب سے زیادہ نیک تھے. رویا کرتے تھے، یا اللہ میرے خاندان والوں نے میری قبر بنا کے بڑا مزار بنانا، اور خاندان والوں کا پروگرام بھی تھا. اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے کسی دور کی جگہ موت دینا، میری میت ان کے ہاتھ نہ لگنے دینا. کیا؟ ان کے ہاتھ نہ لگنے دینا. اور اپنے دوستوں کو کہہ دیا میرا خاندان 3-4 مزاروں کا مجاور ہے، اور انہوں نے میرا بھی کیا کرنا ہے؟ مزار بنانا. میرا کہیں انتقال ہو جائے ان کو نہ بتانا. اللہ کی شان ایسے ہوا جماعت میں، اور سندھ کے دور کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، آخری وقت ہے، ان کو یار مجھے دفن کر کے میرے گھر والوں کو بتانا میں پردیس میں ہی ٹھیک ہوں، تاکہ میری قبر کو بیچے نہ. ایسے ہی ہوا سندھ میں ایک جگہ انتقال ہوا، موت سے پہلے کہا میری جلدی جلدی تدفین کر دینا، میرے گھر والوں کو 15 دن بعد میں جا کے بتانا. اب یہ لوگ، یہ تو سرخرو ہے اللہ کے یہاں، یہ تو اللہ کے محبوب بندے بھائی. یہ تو کیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان بیکار باتوں سے، بکواسات سے، 2 نمبر خداؤں سے، شرک سے. یصفون، جس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، الا عباد اللہ المخلصین، جو مخلص بندے ہیں وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.